الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان 2019 کا کون سا بیان ہے؟ 16واں بیان ہے، 16th۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کل ہم نے قوم صالح علیہ السلام کا واقعہ پڑھا تھا۔ تو پیغمبروں کی ترتیب آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ نوح علیہ السلام کے بعد قوم عاد آئی ہے، جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ قوم عاد کے بعد قوم ثمود آئی، جن کی طرف بول لو بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ فنکاروں کا، اداکاروں کا، کھلاڑیوں کا تو ماشاءاللہ آج کل سب کو بڑی نالج ہوتی ہے۔ تو صالح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام، اور پھر لوط علیہ السلام، اور ان کے بعد پھر شعیب علیہ السلام۔ تو آج ہم انشاءاللہ شعیب علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں گے۔ جو باقی واقعات ہیں وہ آخری عشرے کے لیے، کیونکہ اس میں اعتکاف والوں کا رش ہوتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ جو بہت سے اور بھی اہم مضامین ہیں جو آخری عشرے میں ہونے چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگ ماشاءاللہ اعتکاف میں آ رہے ہیں۔ یہ اگر ہمارا جو اندر کا ایریا ہے نا ایئر کنڈیشنڈ ہو جائے، گرمی بڑی سخت پڑ رہی ہے، تو تراویح میں بھی بڑی سہولت ہوگی۔ اب دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے۔ تو آپ مسجد کی انتظامیہ کو میں بھی بولوں گا، یاد نہیں رہتا آپ لوگ بھی بولیں کہ لگا دو یار، کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ تراویح میں بھی آسانی ہو جائے گی نا، آواز پنکھوں کی وجہ سے گونجتی ہے۔ پھر اعتکاف والے مسجد میں آ کے بیٹھیں، پسینے نکلتے ہیں، اب ڈر جائیں گے لوگ، آئیں گے ہی نہیں اعتکاف میں۔ اتنی بھی گرمی نہیں ہے جتنی سمجھ رہے ہیں، پنکھے بھی ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا خیر۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے مدین کی طرف اسی قوم کے پیغمبر، اخا کا مطلب انہی کے بھائی، یعنی اسی قوم کے ایک فرد شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے بھی یہی کہا میری قوم کس کی عبادت کرو؟ اللہ کی۔ ساری قوموں کا ایک ہی ہیڈک، ایک ہی مسئلہ، کچھ وقت کے بعد اس قوم میں کیا آتا ہے؟ شرک۔ شیطان بھی وہ گناہ کرواتا ہے جس کے بخشش کا چانس ہے ہی نہیں، پھر وہ شرک کی طرف شروع ہو گئے۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کے سوا کوئی پکار کے لائق نہیں ہے۔ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ناپ تول میں کمی مت کیا کرو۔ اس قوم کی ایک الگ سے برائی یہ بھی تھی کہ یہ لوگ ناپ تول میں ڈنڈی مارا کرتے تھے۔ جب پیسے لیتے نا تو پورے درہم اور چاندی کے سکے گن کے لیتے تھے، لیکن ہر ایک نے ترازو کے باٹ جو ہے نا ان میں گڑبڑ کی ہوئی تھی۔ ترازو کے باٹوں میں کیا تھی؟ گڑبڑ، جس کو آج کل کہتے ہیں نا چونا لگا دیا، کسٹمر کو بیوقوف بنا دیا۔ تو یہ ان کے تاجروں میں یہ بیماری عام ہو گئی تھی، اس کو کمال سمجھا جاتا تھا۔ آج بھی بہت سے علاقوں میں 2 نمبری کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ کمال۔ بعض علاقے ایسے ہیں وہاں آپ جائیں، آپ مسافر ہونا، آپ ایڈریس پوچھیں تو غلط ایڈریس بتائیں گے، اور اس پہ ہنستے ہیں پھر بعد میں کہ دیکھو ہم نے اس کو بیوقوف بنا دیا، وہ بیچارہ گھومتا رہے گا۔ بعض علاقے ایسے ہیں آپ وہاں جائیں، وہ ان کو اندازہ ہو جاتا ہے آپ کی زبان سے کہ کسی دوسرے علاقے سے آیا یہ، تو ٹیکسی والے کو آپ کہیں کہ میں نے فلاں ہوٹل پہ جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، تو وہ بہت لمبا چکر گھما کے لے کے جائے گا اور بل بنا دے گا ٹھیک ٹھاک۔ اب تو گوگل میپ وغیرہ سے یہ فراڈ تھوڑا مشکل ہو گیا ہے، لیکن پہلے بہت ہوتا تھا۔ اور ہوٹل والوں سے بھی ٹیکسی والے نے سیٹنگ کی ہوتی ہے کہ کوئی مسافر آئے تو میرے پاس لے کر آنا، تمہارا اس کا اتنا کمیشن ہوگا، اور مسافر کو نہ چھوڑنا پھر میرا کام۔ یہ سب وہ حرام کاریاں ہیں جن کی طرف اس صورت میں سورہ ہود میں اشارہ کیا گیا ہے۔ کس کو؟ کسٹمر کو بیوقوف بنانا۔
تو کسٹمر کو یا انسانوں کو کسی بھی طرح سے بیوقوف بنایا جائے گا, ان کو نقصان پہنچایا جائے گا, یہ چیز اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہے. بہت غصہ آتا ہے اللہ کو کہ تمہارے ساتھ کوئی اگر ایسا کرے تو تمہیں غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا. اور ایک تو جرم, اوپر سے اس کو کمال سمجھتے ہیں, یعنی چوری اور اوپر سے سینہ زوری. تو بہت ہے, آپ بعض علاقوں میں جائیں وہاں کے تو مشہور ہیں ٹھگ, ہر آدمی دوسرے کو بیوقوف بنا رہا ہے. اب آپ یہ جو ٹریول ایجنسیاں ہیں نا جو حج اور عمرے پہ لے کے جاتی ہیں, زیادہ تر کی بات کر رہا ہوں, آپ کو یہاں سرخاب کے پر دکھائیں گے, یہ ملے گا, یہ ملے گا, یہ ملے گا. آپ نے پیسے جمع کرائے, جب آپ وہاں گئے آپ کو وہ سہولتیں نہیں مل رہی, آپ لڑتے ہیں, تو آپ کو کیا کہتے ہیں کہ حاجی کے لیے اور عمرہ کرنے والے کے لیے غصہ حرام ہے. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, حج عمرے میں غصہ نہیں ہے. یہ جہنم میں انشاءاللہ الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے. اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ تم ان لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو جن کو حج عمرے پہ لے کے جا رہے ہو, اور تمہیں بھی تو اللہ نے کہا ہے کہ معاملات میں 2 نمبری مت کرو. اور یاد رکھو کبھی اگر فری میں عمرہ کا کوئی پیکج آئے نا تو اللہ کا واسطہ کبھی نہ کرنا. قرآن دازی میں نام آ جاتا ہے نا فری میں, وہ کبھی وہ فری نہیں ہوتا. یہاں بھی حرام خور جھوٹ بولتے ہیں. میرا نام آ چکا ہے ایک دفعہ فری میں, تو ٹھیک ٹھاک میرا خرچہ ہو گیا تھا, ٹھیک ٹھاک. نچوڑتے ہی رہتے ہیں, اتنے پیسے رہ گئے, اتنے پیسے. بھائی فری کس بات کا ہے؟ اصل میں وہ تو بس یہ چیز فری تھی, تو کمبختوں پہلے بتاتے نا یہ چیز فری تھی, اس پہ فری کا لیبل کیوں لگایا آپ نے؟ یہ سب حرام خوریاں ہیں. کسی کا مال اس کی مکمل طیب خاطر کے بغیر آپ کے لیے لینا جائز, بولو بھائی, نہیں ہے. کلیئر بات کیوں نہیں کرتے بھائی؟ بھائی فری کا عمرہ ہے لیکن اتنا خرچہ ہوگا, صرف یہ چیز فری ہے, پہلے بتا دو. یہ بھی گھٹیا طریقہ ہے. 499.99 روپے کی ہے یہ چیز, لکھا ہوتا ہے نا جگہ جگہ. یہ پنکھا 4,999 اشاریہ کے بعد 99 چھوٹا سا ڈالا ہوا ہوگا, کیونکہ 5,000 کا لفظ ایک دم انسان کو کیا لگتا ہے؟ بڑا لگتا ہے نا, تو کہتے ہیں 5,000 سے کم. یہ نفسیات ہے نا. یہ سب گھٹیا طریقے ہیں پیسے کمانے کے. بھائی 4,999.99 کا کیا تک بنتا ہے؟ 5,000 لکھ دو سیدھا سیدھا. یہ سب کیا طریقے ہیں لوگوں کو دکان کی طرف گھسیٹنے کے؟ بولو نا بھائی, گھٹیا طریقے ہیں, غیر اخلاقی طریقے ہیں. ایک نفسیاتی طور پر اس کو متاثر کرنا. رزق دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. آپ کاروبار کریں استغنا کے ساتھ, آپ لا کے مارکیٹ میں چیز رکھیں, بھائی اتنے کی چیز ہے, ٹھیک ہے, بارگیننگ کر کے آپ کوشش کریں کہ قیمت بڑھائیں, وہ کوشش کرے گا قیمت کم کرے گا. یہ تو ہوتا ہے تجارت میں. لیکن اس کے علاوہ جو غیر اخلاقی طریقے, غیر اخلاقی گھٹیا طریقے, یہ اللہ کو پسند نہیں ہیں. ٹیکسی والا وہ الو بنانے کے چکر میں لگا ہوا ہے, رکشے والا وہ الو بنانے کے چکر میں لگا ہوا ہے. آپ جاؤ نا کسی دکان کے پاس, دکان پہ کچھ پھل ول خریدو, کچھ خریدو, تو وہ آپ کے لیے اتنا ریٹ ہے. ابھی کل میں کچھ خریدنے گیا تھا, پتہ نہیں میں کیا خرید رہا تھا, میرے ذہن سے نکل گیا. میں گیا ہوں تو وہ, حالانکہ میں پہلی دفعہ گیا ہوں اس دکان پہ, تو کیا کہہ رہے ہیں, آپ ہمارے پرانے کسٹمر ہیں, میں آپ کو 2 نمبر چیز خام خمیں, میں آپ کو 2 نمبر چیز نہیں دوں. اور یہ بھی ہے, یہ سستا والا ہے, یہ مہنگا والا ہے. وہ نیا آدمی ہوتا ہے اس کو تو میں یہ پکڑا دیتا ہوں, لیکن چونکہ مجھے پتہ ہے آپ نے بار بار آنا ہے تو یہ لے لو. بعض دفعہ اس میں دکاندار صحیح بھی کہہ رہا ہوتا ہے, لیکن اکثر اوقات وہ بیوقوف بنا رہا ہوتا ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے, یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں, یہ ایک زعفران, یہ بڑی زبردست چیز ہے صحت کے لیے. زعفران, بھٹے کے جو بال ہیں نا اس کی طرح کی ہوتی ہے. ایک صاحب کہنے لگے, مارکیٹ میں گیا, 2 نمبر زعفران مہنگی دے رہا تھا اور 1 نمبر سستی, تاکہ کسٹمر 2 نمبر زیادہ خریدے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کسٹمر کو کیسے الو بنایا جائے گا, اس گاہک کو کیسے الو. اس کو بتایا کہ یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. 2 نمبر پہ مارجن آف پروفٹ چونکہ زیادہ ہے,
لہذا اس کی قیمت زیادہ رکھی ہے, کیونکہ جو زعفران کھانے والے لوگ ہیں اکثر مالدار ہی ہوتے ہیں, وہ پھر کم قیمت یا زیادہ قیمت نہیں دیکھتے. تو اس کو بیوقوف کیسے بنا رہا ہے کہ جو 2 نمبر ہے نا اس کو کیا کر رہا ہے, مہنگا کر کے بیچ رہا ہے. اب لوگ دھڑا دھڑ وہاں سے خریدنے, دھڑا دھڑ خریدنے کہ ماشاء اللہ بھائی مہنگی چیز لے کر آ رہے ہیں. تو یہ سب ہمارے معاشرے میں ہول سیل کے حساب سے ہو رہا ہے. تو قرآن میں اس پر بڑی شدید وعید ہے, بڑی شدید وعید ہے. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ. فرمائے یہ لوگ جو تجارت میں, خرید و فروخت میں لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں, ان کو علم نہیں ہے کہ ایک دن قیامت کا آنے والا ہے جس دن ان سب نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے. تم یہ سمجھ رہے ہو عدالت میں کوئی کیس نہیں بن سکتا, ان عدالتوں کی اس کے مقابلے میں کوئی اوقات نہیں ہے. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو تھوڑا بہت معاشرے کو کنٹرول کرنے کے لیے ہیں. یہ یہاں تو جج خود لٹکے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن ان عدالتوں کے. یہاں تو سب سے زیادہ آخرت کی جو عدالت ہوگی اس میں سب سے زیادہ وکیل لٹکے ہوئے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, جن کا کام ہی لوگوں کو انصاف دلانا تھا. تو ان عدالتوں کی کوئی ویلیو ہے؟ بولو بھائی. جس عدالت میں قیامت کے دن, جس عدالت میں انصاف دلانے والے وکیل سب سے زیادہ قیامت کے دن لٹکے ہوئے ہوں گے, وہ سارے وکیل نہیں ہوتے, زیادہ تر کی بات کرنا ہوں. اقبال نے کہا تھا نا, پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا لو آج میں بھی صاحب اولاد ہو گیا. اللہ نے مجھے بھی ایک بچہ دے دیا, اب مجھے لوگوں کو بہکانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ان عدالتوں میں آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہم چونکہ یہاں سے بچتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو بھائی اللہ کی نظر میں ان عدالتوں کی کوئی اوقات نہیں ہے. یہ ہے, اس کی اہمیت ہے, آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. یہ تو تھوڑا بہت معاشرے کو کنٹرول کرنے کے لیے ہلکا پھلکا. اصل عدالت تو جو خدا ہے, جو مالک الملک ہے, وہ عدالت قائم کرے گا. تو اللہ کہتے ہیں الا یظن اولئک انہم مبعوثون, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک دن قیامت کے دن اللہ کے سامنے لوگوں نے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے. ویل, تباہی ہے ان کے لیے, برباد ہو جائیں گے یہ. تو اللہ کو بڑا غضب آتا ہے. ایک بات خوب یاد رکھو, ہم لوگ جرم کی نوعیت جو دیکھتے ہیں نا, وہ اس حساب سے دیکھتے ہیں کہ اس جرم سے سامنے والے کو کتنا نقصان ہو رہا ہے, لہذا اس کی سزا اتنی ہونی چاہیے. یہ دنیا کا اصول ہے, آخرت کا یہ نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ مثال کے طور پر ہم نے کسی کو ٹھگا, بیوقوف بنایا, ₹1,00,000 کی چیز اس کو جاپان کی, میڈ ان جاپان کہہ کے 1.5 لاکھ کی بھیج دی, 50,000 کا بیوقوف بنایا نا ہم نے اس کو. تو دنیا میں جب کیس چلے گا تو سزا کتنی ہوگی؟ 50,000 کا جرمانہ آئے گا. بھائی آپ نے جھوٹ کتنا بولا ہے؟ 50. لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہے. آخرت میں ایسا, اللہ تعالیٰ کے ہاں جو کیس چلے گا وہ کسی اور حساب سے چلے گا کہ تو نے کسی کو دھوکہ کیوں دیا. وہ میری مخلوق, وہ میرا بندہ, اور تو بھی اس دنیا میں غلام ہے, تو اس بات کا پابند تھا کہ میرے احکام کو فالو کرتا. جب میں نے تجھے منع کیا کہ دھوکہ دینا حرام ہے تو تو نے اس کی نافرمانی کر کے کس کی توہین کی ہے؟ اللہ کے دین کی, اللہ کے حکم کی توہین کی ہے. تو قیامت کے دن جو کیس چلے گا وہ اللہ کے احکام کو فالو نہ کرنا, اس حکم کی دھجیاں اڑانا, اس کے حساب سے کیس چلے گا. اور یہ جرم کوئی معمولی جرم نہیں ہے, لہذا اس پر اللہ نے جہنم کی آگ رکھی ہے. کیونکہ کیس کی جو نوعیت ہے نا وہ مختلف اعتبار سے کیا ہوتی ہے, وہ بدل جاتی ہے. آپ اپنے باپ کو منع کر دیں کہ میں آپ کی خدمت نہیں کروں گا, اور آپ ایک دوسرے آدمی کو منع, باس کو منع کر دیں, تو جرم تو ایک ہی جیسا ہے مگر دونوں کی نوعیت میں فرق. ایک باپ کی نافرمانی کہلائے گی اور ایک باس کی نافرمانی کہلائے گی. تو یاد رکھو, اسی طرح دنیا میں جو کیس چلتا ہے وہ اس پر کہ اس نے ایک ملک تھا, اس کی اسٹیٹ کے حکم کو توڑا ہے یا کسی انسان کو نقصان پہنچایا ہے. لیکن آخرت میں جو کیس چلے گا وہ اس بیس پر کہ اس نے اس کائنات کو پیدا کرنے والا رب, جس نے اس کو کھلایا پلایا جوان کیا, تمام نعمتیں عطا کی, اس نے اپنے اس محسن کی بات نہیں مانی. جیسے باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے
کہ بیٹا دیکھ یہ تیرا دوسرا بھائی ہے نا, تو اس کے ساتھ ناانصافی نہ کرنا. اب آپ نے ناانصافی کی تو باپ دو تانے دے گا, ایک تو یہ کہ تو نے اپنے بھائی کے ساتھ ناانصافی کی, دوسرا یہ کہ میں تیرا باپ تھا, میں نے تجھے منع بھی کیا تھا, تو نے میرا بھی دل دکھایا ہے. تو یہاں جرم کی نوعیت بولو نا بھائی بڑھ جائے گی. تو اللہ کو غصہ آتا ہے کہ میں تمہیں کھلاتا ہوں پلاتا ہوں, سب کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں اور کمبختوں کی توندیں تک نکلی ہوئی ہیں, اتنا کھا رہے ہیں یہ, اور پھر لوگوں کو ٹھگ رہے ہو تم کہ پیسہ نہیں ہے, غربت نہیں ہے, آج کل 2 نمبری کے بغیر چلتا ہی نہیں ہے. کیسا اللہ تعالیٰ ایک چیز سے بچائے, ناشکری سے. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, بڑے بول سے اللہ بچائے. میں جب ٹوٹا پھوٹا دین کی طرف آیا نا, مدرسے کی طرف, تو اسباب اور وسائل ختم, لیکن دل میں ایسا استغنا پیدا ہوا کہ مجھے ایسا لگتا تھا مجھ سے بڑا سیٹھ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. اور میں لوگوں کو دیکھتا تھا کہ یار ان کے پاس وسائل بہت ہیں مگر دل نہیں, ہر وقت ایسے چہرے پہ مرجھائے ہوئے جیسے ان کو قحط میں پڑے ہوئے ہیں یہ. تو میں اللہ سے شکر ادا کرتا تھا کہ اللہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے مگر ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ, یعنی لوگوں کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں, لیکن الحمدللہ سب کچھ ہی ہے ہمارے پاس. لوگوں کے حالات دیکھو تو غم, ٹینشن, پریشانی. بھائی تمہیں کہ تمہارے پاس تو ہم سے کروڑا گنا زیادہ ہے, کیا ہو گیا؟ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ عذاب ہے اللہ کا, جو کہاں نازل ہوتا ہے؟ دل پر. اللہ کی نافرمانی کرنے سے جو عذاب آتا ہے نا, جب اللہ کو بھلا دو گے. قرآن جگہ جگہ کہتا ہے نسوا اللہ فانساہم انفسہم, انہوں نے اللہ کو بھلا دیا, اللہ نے ان کو ان کا آپ بھلا دیا, یعنی ان کو خود اپنا ہوش اب نہیں ہے کہ کس چیز میں سکون ہے اور کس چیز میں بے سکونی. تو اس لیے میرے بھائی دنیا کی لالچ, ایماندار بننا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک دل میں دنیا کی محبت ختم نہیں ہوتی. آپ چاہتے ہو کہ لالچ رہے لیکن ایمانداری سے چلوں, پھر نہیں ہو سکتا. پھر آپ یہی کہو گے یار کیسے؟ بھائی غریب بننے پر دل سے راضی ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ پیسہ کماؤ لیکن غربت کے لیے ہر وقت تیار رہو ذہنی طور پر. غریب بن گئے تو کچھ بھی نقصان نہیں ہے, مسافر خانہ ہے, رکشہ چلائیں گے, ریڑھی لگائیں گے, ٹماٹر بیچیں گے, کیا ہو جائے گا یار؟ کیا ہو جائے گا بھائی؟ حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. ایمانداری سے چلو گے نا, تھوڑی آزمائش آتی ہے, اللہ پھر نواز دیتا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں, ذہنی طور پر ٹماٹر کے لیے تیار ہو, کوئی بات نہیں ٹماٹر بیچیں گے. لوگ کیا کہیں گے؟ یار تو ایسا آدمی تھا, تو ٹماٹر کے قابل تو نہیں تھا. آپ بولیں تھا, اب نہیں ہوں, ختم ہو گئی بات. پہلے تھا میں ایسا, اب کیا ہوں؟ اب میری یہی اوقات ہے. تو نے اکھاڑنا ہے تو کچھ اکھاڑ لے, ہیں تو نے کچھ اکھاڑنا ہے تو اکھاڑ لے, تیرا کیا جا رہا ہے؟ اب یہ کہ اس کی عزت ہوگی, آپ کی عزت نہیں ہوگی, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی. تھوڑے دنوں میں مر جائے گا تو اس کی بھی نہیں ہوگی اور پھر آپ کی بھی نہیں ہوگی. مسافر خانہ ہے, ٹماٹر والا بھی قبرستان جاتا ہے اور چیف آف آرمی اسٹاف بھی کہاں جاتا ہے میرے بھائی؟ قبر میں جانے کے بعد پتہ چلتا ہے, قبر کھود کے دیکھو تو یہ ٹماٹر والے کی قبر تھی یا یہ کوئی بہت بڑے کوئی وزیر اعظم کی قبر تھی, پتہ چلتا ہے. دنیا ہے, مسافر خانہ ہے, دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. تو جب تک یہ سوچ نہیں بنے گی نا, انصاف نہیں ہو سکتا, انصاف نہیں ہو سکتا. تو شعیب علیہ السلام قوم کو سمجھا کے تھک گئے کہ ناپ تول میں کمی مت کرو, تجارت ایمانداری سے کرو. قوم کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی. تو ہم ذرا مکالمہ پڑھتے ہیں, کیا شعیب علیہ السلام نے کہا, قوم نے جواب میں کیا کہا. اللہ کو کیسا وہ منظر اچھا لگا شعیب علیہ السلام کا. ہزاروں سال پہلے کے واقعات اللہ ہمیں جو کتاب دے رہے ہیں نا, اس میں ہمیں سنا رہے ہیں. حالانکہ قصہ پرانا ہو گیا, یہ قصہ کیا ہو گیا؟ پرانا. وہ قوم بھی چلی گئی, اس کی باقیات بھی نہیں ہے, کوئی اولاد بھی نہیں ہے جو کہیں کہ ہمارے باپ دادوں کے قصے سنا رہے ہیں, سب فنش. لیکن اللہ ہمیں سنا بھی رہے ہیں, اور ان قصوں کو, واقعوں کو اللہ نے محفوظ بھی کر لیا. رمضان میں دہرائی بھی ہوتی ہے, اور قیامت تک اللہ یہ واقعات ہمیں سناتا رہے گا, بتاتا رہے گا کہ میں نے حجت تام کر لی ہے, تمہاری مرضی, 2 نمبری کرو یا لوٹ کھسوٹ میں لگے رہو, اسٹیل ملیں بنا لو, 5-5 ارب لے کے بھاگ جاؤ یہاں سے. خون, آج کوئی بتا رہا تھا ماشاءاللہ ایک سیاسی جماعت کے بارے میں کہ زکوٰۃ کی جو رقمیں کٹتی ہیں نا بینکوں سے, کروڑوں روپے ماشاءاللہ طبیعت کے ساتھ وہ ہمارے سیاستدان الحمدللہ کھاتے ہیں. تو یاد رکھو, ان سیاستدانوں پہ افسوس نہ کیا کرو کہ یار 1 کروڑ روپے زکوٰۃ کے کھا گئے. افسوس نہیں کیا کرو, بلکہ ترس کھایا کرو.
کیا کھایا کرو؟ ترس. کہ دنیا کے چند ٹکے کھانے کے بعد کر کیا رہے ہیں؟ اپنی آخرت کو برباد. نوح علیہ السلام کہتے تھے نا ان تسخروا منا، تم مذاق اڑا لو ہمارا، فإنا نسخر منکم، ان قریب ہم مذاق اڑائیں گے تمہارا. کہ اتنی موٹی سی بات تھی وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئی. تو یہ ترس کھانے کی، وہ 1 کروڑ کھا گیا، وہ 2 کروڑ کھا گیا. ہاں غصہ اس پر آتا ہے کہ جن غریبوں کا نوالا کھینچا ہے نا، ان کی حالت جب دیکھتا ہے انسان، کتنی غربت ہے. بعض علاقوں میں بڑی غربت ہے اب بھی. بہت سے لوگ ہیں جن کیسے وہ بیچارے پھر رہے ہوتے ہیں محنت مزدوری کر کے، اور کیسے دہاڑیاں کما کما کے گھر لے جا کے، ان کو گوشت کھانا نصیب نہیں ہو رہا. اور وہ زکاتیں کون کھا رہے ہیں؟ ایک سیاسی جماعت ہے زکوٰۃ کھانے میں ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ماشاء اللہ اس نے، طبیعت سے کھاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ. کیل اور وزن میں کمی. کیل کہتے ہیں ایسے کر کے ناپنا، جیسے بالش سے یا گز یا فٹ وغیرہ کے ذریعے ناپنا، اور وزن کا مطلب تول کے. انی اراکم بخیر، میں تمہیں اچھی کنڈیشن میں دیکھتا ہوں. کوئی قحط پڑا ہوا ہو نا، پیٹ کمر سے چپک گیا، کھانے کو نہیں مل رہا، بھوک سے مر رہا ہے، تو پھر شریعت نے چوری کی بھی اجازت دی ہے موت سے بچنے کے لیے، سمجھ رہے ہیں. لیکن وہاں بھی کہا ہے کہ چوری کر کے کھا لو، جب پیٹ بھر جائے نا پھر کما کے جس کی چوری کی ہے اس کو پیسے واپس کر دو. وہاں بھی ہڑپ کرنے کی اجازت. فقہاء نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ ایک آدمی بھوک سے نڈال ہو گیا اور اس کے پاس اب اس کو خطرہ ہے کہ میں بیمار نہ ہو جاؤں، اتنی بھوک ہے، تو وہ جائے 2 پراٹھے اٹھا کے لے آئے، کھا لے کسی سے بھی ہوٹل سے یا کسی سے بھی، جان بچائے اپنی نا. لیکن پھر کیا کرے؟ ڈائری میں لکھ لے کہ اس ہوٹل کے 2 پراٹھوں کے پیسے میں نے دینے ہیں. زندگی میں دے سکا تو زندگی میں، ورنہ وصیت کر کے جائے. تو یہاں بھی موت سے بچنے کے لیے جو چوری کی اجازت دی ہے، تو اس میں بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ بھی آپ کو واپس کرنا پڑے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے چونکہ ایکچولی میں چونکہ مجبور ہوں لہذا میرے لیے حلال ہے. حلال اس مجبوری میں، مجبوری کی حد تک تو حلال ہوگا، اتنی سخت مجبوری میں، لیکن اس کے پیسے بھی آپ کو لوٹانے پڑیں گے. کسی کا مال ناحق طریقے سے آپ نہیں کھا سکتے. تو یا شعیب علیہ السلام نے کہا وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، ایسا عذاب جو تمہیں گھیر لے مجھے اس کا ڈر ہے. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ. حلال طریقے سے کماؤ، جتنا بچ جائے وہ تمہارے لیے بہتر ہے. قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا. کیسی عجیب آیت ہے. اے شعیب تیری نماز تجھے اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں. وَأَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ، یا ہم تجھ سے پوچھ کے بزنس کیا کریں. بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی، کیسے عجیب الفاظ ہیں یا نہیں ہیں. اے شعیب تو نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، مسجد میں عبادت کرتا ہے، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، کیا کر یہ کام. لیکن نماز کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہمارے بزنس میں بھی تو دخل اندازی شروع کر دے. کیا ہو گیا بھائی؟ یہی تانے آج کل مولویوں کو دیے جاتے کہ نہیں دیے جاتے؟ بھائی یہ مولانا لوگ ہیں، یہ تبلیغ میں لکھ لیں، یہ بچے کے کان میں اذان دیں، یہ کسی کی ختنے کی تقریب میں جائیں، یہ کسی کی قرآن خوانی میں جائیں، مردے کو نہلانا ہو وہاں جائیں، کسی کا نکاح پڑھانا ہو. ٹھیک ہے بھائی، بہت اچھی بات ہے، علماء سے یہ کام کروانے چاہیے. لیکن یہ ہمیں بتائیں گے کہ تجارت ملک میں کیسے ہونی چاہیے ہیں؟ یہ ہمیں سمجھائیں گے؟ یہ مولوی ہمیں سمجھائیں گے؟ یہ ہمیں سمجھائیں گے کہ سیاست کیسے ہونی چاہیے؟ ان کو تو انگلش نہیں آتی. وہ تو شکر ہے اس زمانے میں انگلش تھی نہیں، ورنہ شعیب علیہ السلام کو، میں بار بار بتا دوں، انگلش کے ہم خلاف نہیں ہے، بہت ضروری زبان ہے، سیکھیں. مگر یہ کوئی سیدھے راستے کا معیار نہیں ہے. یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ جس کو یہ آتی ہو وہ سیدھا راستہ بتائے گا، وہ جنت میں جائے گا، جس کو نہیں آتی وہ آپ کو غلط گائیڈ کرے گا. ایسا نہیں ہے. گائیڈنس، سیدھا راستہ یہ عربی میں نازل ہوا ہے، یہ انگلش میں نازل نہیں ہوا. اگر انگلش میں نازل ہوا ہوتا تو انگریز سیدھے راستے پر ہوتے، وہ زنا نہ کرتے، وہ ابا اماں کو گھروں میں رکھتے، سمجھ رہے ہیں، وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے، وہ اللہ کو مانتے، وہ جنت جہنم پہ یقین رکھتے، وہ شراب نہ پیتے، وہ توحید پرست ہوتے. تو سیدھے راستے میں صرف یہ نہیں ہے ملک سے محبت،
یا اچھے اخلاق اور بہت ساری چیزیں. سب سے پہلے تو عقیدہ ہے سیدھے راستے میں کہ آپ کا اللہ کے بارے میں کانسیپٹ کیا ہے, نظریہ کیا ہے اللہ کے بارے میں, اس کو بھی مانتے ہو کہ نہیں مانتے. تو شعیب علیہ السلام کو کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نماز آپ کو حکم دیتی ہے کہ آپ ہمارے بزنس میں کیا کریں, دخل انداز. آپ ہمیں بتائیں گے کہ بزنس, آج بھی بہت سے میں نے لوگ دیکھے ہیں علماء سے تعلق ہوتا ہے, تاجر ہوتے ہیں, بڑی عقیدت بڑی محبت, ان کو حج پہ بھی لے کے جا رہے ہیں, عمرے پہ بھی لے کے جا رہے ہیں, مگر تجارت کے مسائل ان علماء سے نہیں پوچھتے. وہ کہتے ہیں ہمارا معاملہ ہے, ہمیں پتہ ہے کیسے کس کو ٹوپی کرانی ہے, کس کو چونا لگانا ہے, یہ آپ کا کام نہیں, اس میں آپ دخل اندازی نہ. تو او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید, آپ تو بڑے بردبار اور نیک بندے ہیں. یعنی یہ تانا دیا انہوں نے کہ آپ تو کچھ زیادہ ہی نیک بننے کی کوشش کر. اتنی آج ماں باپ بھی تو بچے کو کہتے ہیں بھائی نماز پڑھو. مولوی صاحب ہمارے بچے کو اتنا دیندار بنا دیں کہ نماز روزے پہ آ جائے, تھوڑا ابا اماں کی فرمانبرداری سیکھ لے, اس سے آگے جانے کی بچے کو بھی اجازت. اگر بچہ یہ کہنا شروع کر دے نا ابا میں 20 سال کا ہو گیا, مجھے شریعت نے حق دیا ہے کہ میں شادی کر سکتا ہوں, تو پھر ماں باپ کیا کہتے ہیں, آپ تو بچے کو کیا بنا رہے ہو, بولو بھائی باغی بنا رہے ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ بچے کو آپ اتنا اسلام سکھانا چاہتے ہو کہ وہ آپ کے حقوق سیکھ جائے, خدا کے حقوق وہ نہ سیکھے, اور اپنے حقوق کیا ہیں یہ بھی اس کا بھی اس کو نہ پتا ہو. بھائی یہ تو اپنا بھی حق ہے نا, نہ اپنے حقوق کا پتا ہو نہ اللہ اس کے رسول کے, صرف ابا کا اور صرف اماں کا. اس سوچ کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے کو صرف اپنے حقوق پتہ چلتے ہیں, ابا اماں کے بھی وہ نہیں مانتا. کیونکہ اگر وہ اسلام کو فالو کرے گا تو پورے اسلام کو کرے گا, نہیں کرے گا تو کہے گا جہاں جب اللہ کے نہیں ہے تو ابا کے کہاں سے ہو گئے, یہ ابا کس نے دیے ہمیں. بھائی آپ لوگ تو ایسے لگ رہے ہو کہ مجھے بالکل پھیکے پھیکے لگ رہے ہو یار آپ لوگ آج. تو یہ ابا کس نے دیے ہیں. تو اپنے بچوں کو اللہ اس کا رسول سکھایا کرو, بلکہ ان کو یہ سکھاؤ بیٹا اللہ کے حکم کے مقابلے میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے, میرے حکم کی بھی دھجیاں اڑا دینا. یہ ٹریننگ کرو بچوں کی. ان کو بولو کہ بیٹا مجھے یاد ہے کہ جمعے کی نماز اذان ہو گئی تھی ایک دفعہ, ہم بچپن کا واقعہ ہے. تو میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ روٹیاں لے کر آؤ نا. میں نے کہا والد صاحب سے کہ جمعے کی اذان ہو گئی ہے اور اذان کے بعد خرید و فروخت منع ہے. حالانکہ والد صاحب کو بھوک بھی لگ رہی تھی, تھوڑا سا وقتی طور پہ ناراض ہوئے, لیکن پھر الحمدللہ خوش ہوئے. وہ پھر انہوں نے دوبارہ نہیں مجھے کہا, ان کی توجہ نہیں تھی نا اس طرف. تو میں نے کہا بھائی جمعے کی اذان کے بعد خرید و فروخت کیا ہے. اب اگر وہ فورس کرتے, میں باپ ہو کے تو میں کہہ رہا ہوں ہاں, تو میرے دل سے کیا ہوتا, باپ کی عظمت نکلتی کہ نہیں نکلتی. 2 تھپڑ لگاتے, ڈنڈے سے کوٹتے, ہم چلے جاتے. دل میں ایک آتا کہ یار پھر نہ باپ مانتا ہے انسان نہ اللہ کو مانتا ہے. تو والدین آج خود اولاد کو باغی بناتے ہیں. بھائی ان کو سکھاؤ کہ بیٹا اللہ پہلے دیکھو, اللہ کو مان لیا نا تو خدا کی قسم وہ تمہاری ایسی خدمت کرے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ میرے بعد سب سے پہلے کون ہے, باپ اور ماں, بیوی بچے بعد میں تمہارے والدین پہلے. اور ان کو خوش کیے بغیر تم جنت میں نہیں جا سکتے, ان کو ناراض کر کے تم جنت میں نہیں جا سکتے. تو لولا رحتک لرجمناک قال یا قوم ارہطی اعز علیکم من اللہ. شعیب علیہ السلام نے کہا میرے قبیلے کی وجہ سے مجھے چھوڑا ہوا ہے. اس میں بھی یہ نہیں کہ اللہ کی وجہ سے چھوڑا ہوا ہے, کہ آپ باتیں کس کی کر رہے ہو, اللہ کی, کہیں اللہ عذاب نہ دے دے. اس اللہ کی اتنی بھی ویلیو نہیں ہے کہ جس اللہ کی طرف بلا رہا ہوں اس کی وجہ سے مجھے چھوڑ دو. یہاں بھی کس کا واسطہ دے رہے ہو, قبیلے کا. اور پھر کہنے لگے یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل, میں بھی عمل کر رہا ہوں تم بھی کرو. فسوف تعلمون, سوف تعلمون, پتہ چل جائے گا. ولما جاء امرنا, اللہ فرماتے ہیں کچھ وقت کے بعد ہمارا عذاب آیا. نجینا شعیبا, ہم نے شعیب کو بچایا اور وہ لوگ جو شعیب علیہ السلام کے ساتھ تھے. واخذت الذین ظلموا الصیحہ, ظالموں کو ایک زوردار آواز نے پکڑا ہے. فاصبحوا فی دیارہم جاثمین, اور وہ اوندھے اپنے گھروں کے اندر پڑے ہوئے تھے. کأن لم یغنوا فیہا, ایسے ہو گئے جیسے کبھی دنیا میں پیدا ہوئے ہی نہیں تھے. ایسا نشان ختم کیا. الا بعدا لمدین, اللہ اب ہمیں کہہ رہے ہیں خبردار سنو قوم مدین پر اللہ کی لعنت. کما بعدت ثمود, جیسے قوم سمود پر اللہ کی لعنت ہوئی تھی. اللہ فرماتے ہیں ان پر بھی کیا ہوئی, اللہ کی لعنت. سنو لوگوں, کیسے عجیب انداز ہے اللہ تعالیٰ کا.
الا اے لوگو سنو, قوم ثمود بھی ایسے برباد ہوئی, قوم مدین بھی ایسے برباد ہوئی جیسے قوم ثمود. تو بھائی ہمیں اپنی جان پہ ترس کھانے کی ضرورت ہے. یہ نبی کی دعا ہے کہ اس امت کو اجتماعی عذاب سے ہلاک نہیں کیا جائے گا, کیونکہ نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا. اس لیے اللہ نے اس امت کو گمراہی پہ جمع ہونے سے بچا لیا, لیکن انفرادی عذاب آئیں گے. سب سے بڑا انفرادی عذاب ہے بے سکونی کا. سب کچھ ہے مگر سکون نہیں ہے, کیونکہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو نا. اللہ کہتا ہے جب اپنی مرضی کی گزار لے تو پھر ٹھیک ہے. جیسے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس آئیں, ڈاکٹر نے آپ کو دوا دی, یہ پیناڈول 2 گولی صبح, یہ آگمنٹن 24 گھنٹے میں 1 دفعہ. اب آپ ڈاکٹر سے بحث کر رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب مجھے آپ یہ اینٹی بایوٹک 500 mg کی کیوں دے رہے ہیں, 250 کی دے دیں, اور یہ والی کیوں دے رہے ہیں, وہ والی کیوں. آپ زیادہ بحث کریں گے تو ڈاکٹر کہے گا تو خود کر لے بھائی علاج اپنا جا کے, ہیں ٹھیک کہے گا نا, تو ایسا کر یہاں سے جا, تو جو تجھے سمجھ میں آتا ہے نا میڈیکل سے وہ دوائیں لے لے. تو کیا خیال ہے پھر ٹھیک ہو جاؤ گے اور بیمار ہو جاؤ گے. تو اللہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی تجھے سکون چاہیے ہے, بھائی تجھے اطمینان کی زندگی چاہیے, پاکیزہ زندگی چاہیے, تو میں کہہ رہا ہوں اس طریقے سے ملے گی یہ زندگی. آپ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی یہ والا طریقہ نہیں, میں اخپل طریقے سے, وہ پشتو کا لفظ ہے نا اخپل, میں اخپل طریقے سے کیا کروں گا, زندگی گزاروں گا. اللہ کہتے ہیں پھر گزار لے. پھر کیا کرے گا, خودکشیاں کرے گا, ڈپریشن کا مریض بنے گا, گھروں میں توڑ پھوڑ کرے گا. ہاں وہ کہتے ہیں نا میٹر گھوم جاتا ہے میرا بات بات پہ, اسٹریس میں, ڈپریشن میں, اور ایک خوش زندگی ہے ہی نہیں. زندگی سے سکون اور خوشیاں, سب کچھ ہو کے بھی بے سکونی. کمال تو یہ ہے سب کچھ ہو کے بھی کیا ہے, بے سکونی ہے. تو یہی ہے کہ جب اخپل طریقے سے زندگی گزارو گے تو اللہ کہے گا پھر گزار لو اور دیکھ لو تمہیں سکون ملتا ہے یا نہیں ملتا. لیکن پھر اتنا گمراہی کے دلدل میں چلتے چلے جاؤ گے کہ پھر واپسی کا آپشن ختم ہو جائے گا. تو بہتر ہے اس سے پہلے ہم آ جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے, یہ پرچیاں پھر کل دے دینا. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.